جماعت کا نعرہ یہ ہو کہ ارتد الناس بعد النبی الا اربع، کہ نبی کی وفات کے فوراً بعد صرف 4 بچے تھے، باقی سارے دوبارہ کافر ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے دل میں یہ خوش فہمی نہ رہے کہ وہ 4 کون سے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے ان 4 میں ایک تو علی کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک تو حسن کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک حسین کو ہونا چاہیے، ان 4 میں ایک فاطمہ کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر ایک عباس کو ہونا چاہیے، ان 4 کے اندر مسلم بن عقیل کو ہونا چاہیے، اس 4 کے اندر اہل بیت کو ہونا چاہیے۔ کہا وہ 4 کون سے ہیں؟ کہا سلمان، مقداد، ابو ذر۔ یہ مسلمان بچے، باقی سارے دوبارہ پھر کفر کی حالت پہ لوٹ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ نکل گئے اہل ایمان کی لسٹ میں سے جن کا راستہ جنتی راستہ ہے۔ ایک اور جماعت ہمارے ہاں بڑی گھومتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، قبروں پر چادریں چڑھا رہی ہے، ڈھول پیٹ رہی ہے، سبز پگڑیاں ان کے سروں پہ ہے، میلوں کا انعقاد ہے۔ لائیے پیمانہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے نبی آپ کو دے چکے ہیں۔ حق پہ کون؟ جو محمد کے صحابہ پر ہو۔ کیا نبی کے صحابہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بنایا؟ اس پہ میلہ لگایا، اس پہ عرس لگایا، اس پہ چادر چڑھائی، بکروں کی نیاز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ ان میں شامل نہیں جن کو محمد رسول اللہ نے جنتی راستہ کہا، جن کو کہا یہ جنتی جماعت ہے۔ نہیں یقین؟ لو ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 325 پر ایک عقیدہ بیان کیا گیا جو عقیدہ نبی کے صحابہ سے ٹکراتا ہے۔ ذرا آپ بھی سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جنتی جماعت کے لیے تو ایک ہی فارمولہ ہے، وہ جماعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ کہتے ہیں ایک روز ارشاد ہوا، ابو بکر شبلی کی خدمت میں 2 شخص بیعت کرنے کے ارادے سے آئے تو ابو بکر شبلی نے ایک سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر صاحب آپ نے کیوں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے اس لیے پڑھی کہ میں بے شرع۔ اس نے پوچھا مرید سے تو نے کیوں پڑھی؟ مرید نے کہا میں نے اس لیے پڑھی بے شرع بے دین کے پاس میں مرید ہونے آ گیا۔ اس نے کہا ہم نے اس لیے پڑھی جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی۔ دوسرے سے کہا اچھا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے جواب دیا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کے آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی، رسول ہونے پر راضی ہو گئے، میں تو آپ کو خدا ماننے کے لیے آیا تھا۔ اس کو تھپکی دے کر کہا شاباش تم بیٹھو ہم تمہیں تعلیم دیں گے۔ بتائیے کیا یہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ ارے صحابہ کا راستہ، حضرت عمر تورات کا ایک ورقہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، موسیٰ کی کتاب مل گئی۔ ابو بکر صدیق مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بگڑتی ہوئی طبیعت، غصے میں آتا ہوا چہرہ دے کر کہتے ہیں عمر تجھے گم پانے والیاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا، غصے سے سرخ ہو رہا۔ عمر تورات کے ورقے کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، اے تورات کا ورقہ پڑھنے والے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ آج تو موسیٰ کی کتاب تورات کو پڑھ رہا ہے، ارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازے کو سن۔ آج موسیٰ خود زندہ ہوتے ان کو بھی میری ہی تباہ کرنی پڑتی۔ یہاں اہل سنت والجماعت کا نعرہ ہے اور مریدوں کو اپنے کلمے پڑھائے جا رہے ہیں، اپنا نام پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دوسری کتاب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی ہدایت بخشش، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے۔ اس صفحہ نمبر 3 پہ یہ حضرت
اللہ کی توحید کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں ذرا آپ بھی سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا نہیں تیرا۔ اے اللہ کے نبی، ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ۔ احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو بھی مالک کہوں گا کیونکہ آپ مالک کے پیارے ہو۔ کسی کی بیوی سے اس کی ماں کو بہت پیار ہو تو وہ کیا کہہ سکتا ہے، بیگم صاحبہ آپ جو ہے نا میری ماں کی بڑی پیاری ہیں اور میری ماں آپ سے بڑا پیار کرتی ہے، آج کے بعد میں آپ کو پھر ماں ہی کہوں گا۔ ارے وہ مالک کے جتنے پیارے ہوں، رسول اللہ اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل، درست ہے یہ بات، لیکن وہ مالک، اور اگر وہ مالک ہوتے احد میں جب ان کے دندان شہید ہوئے تھے، ماتھا پھٹا تھا، گڑھے میں گرے تھے، بے ہوش ہوئے تھے، ہوش آنے پر کہا تھا کیف یفلح القوم، یہ فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا۔ اگر یہ مالک ہوتے تو قرآن کی یہ آیت کبھی نازل نہ ہوتی، لیس لک من الامر شیء، اے محمد تیرا اختیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اختیار آپ کا نہیں، اختیار تو اللہ عز و جل کا ہے۔ چاہوں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے ان کو عذاب دے دوں اور چاہوں ان کو ہدایت دے کر سیف اللہ بنا دوں۔ کیا خالد بن ولید اس لشکر میں شامل نہ تھے جنہوں نے احد کا پانسا پلٹا تھا؟ تو کیا خالد سیف اللہ نہیں بنے؟ آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے، اور یاد کر لیجئے یہاں پر اس بات کو، کم از کم جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ، اور جن تک ہماری آواز پہنچے گی وہ، قیامت کے دن یہ بہانہ اللہ کے دربار میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کدھر جاتے، ادھر بھی مولوی تھا، ادھر بھی مولوی تھا، ادھر بھی قرآن پڑھتا تھا، ادھر بھی قرآن پڑھتا تھا، ادھر بھی اسلام کا نام تھا، ادھر بھی اسلام کا نام تھا، ادھر بھی بڑی ساری داڑھی تھی اور ادھر بھی بڑی ساری داڑھی والا تھا، ہم کدھر جاتے؟ ہم نے ان کے ہاتھ میں نبی کی حدیثوں کے مطابق پیمانہ ترازو دے دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو جنتی راستہ کون سا ہے تو ایک ترازو، ما انا علیہ واصحابی، جس مذہب پر، جس دین پر، جس شریعت پر، جس راستے پر محمد کے صحابہ وہ جنتی، اور جو محمد کے صحابہ کے راستے پہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہلا لے، جو مرضی کہلا لے، وہ جنتی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور رسالہ ہے، ذرا سنیے اور سوچئے کہ صحابہ کرام کے یہ عقائد تھے۔ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا رسالہ، ان کا ایک مرید، اس رسالے کا صفحہ نمبر 35 ہے، ان کا ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں وہ کلمہ شریف پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، خواب میں کلمہ پڑھتا ہے۔ جس کو نہیں یقین درس کے بعد سٹیج پہ آ کے اپنی رب کی دی ہوئی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی وہ یہ بہانہ کرے ہمیں نہیں پتا حق کیا ہے تو پھر وہ اپنے دل سے فیصلہ کرے وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مرید نے پڑھا خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، بیدار ہو گیا، ہڑبڑا بیٹھا، اٹھ کے بیٹھا، خواب میں غلط کلمہ پڑھنا یاد آیا تو فوراً تصحیح کرنا چاہا۔ اب تصحیح کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے اس خواب والی غلطی کا علم تھا، اب میں جاگ گیا ہوں، اب میری نیند ختم ہو چکی ہے اور جاگ کے میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ درود کے اندر بھی نبی کا نام جاگ کر، جاگتا ہوا، سویا ہوا نہیں، سوئے میں صرف کلمہ پڑھا تھا، سویا ہوا معاف بھی ہو سکتا ہے، نیند ہے نا، اس کے اختیار نہیں، خواب میں کچھ بھی انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ تو جاگ کر پھر اپنے پیر صاحب کا نام لیتا ہے اور سوال لکھتا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کو۔ تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں، جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعینہ تعالی متبع سنت ہے، تم میری طرف رجوع کرتے ہو اور میں نبی کی سنتوں پہ چلتا ہوں، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا یہ معاملہ، کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا نبی کے صحابہ نے کسی کو یہ تعلیم دی؟ نہیں لوگوں، ان کی تو ایک ہی تعلیم ہوا کرتی تھی، اللہ کا حکم،
قرآن کی صورت میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل حدیث اور سنت کی صورت میں. لہذا کوئی فرقہ ناجیہ کو پہچاننا چاہے تو آئے، اہل حدیث کی دعوت کو قبول کرے، اہل سنت کی دعوت کو قبول کرے، جن کے دو ہی آوازیں ہیں: لوگوں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کی عبادت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی بات کبھی غلط، وہ شریعت کی بات جب بھی بتاتے ہیں اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتے، وہ عرش والے کی مرضی سے کلام کرتے ہیں. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. پھر کہیں گے مولوی صاحب ہم نے مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں، کہاں جائیں؟ ادھر بھی مولوی اور ادھر بھی مولوی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا کوئی عقل مند آدمی ہو اور عقل مند آدمی ڈاکٹر کی دکان پہ جائے، ڈاکٹر کے کلینک پہ جائے، مستوصف پہ جائے اور جا کر کے 2 کلو ٹماٹر دے دو؟ اگر کوئی ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہو کر کہے ڈاکٹر صاحب 2 کلو ٹماٹر دے دو، تو کیا خیال ہے؟ آپ سوچو گے یہ سکریو ڈھیلا ہے. ایک آدمی نائی کی دکان میں، حلاق کے دکان پہ جاتا ہے اور کہتا 2 کلو چینی تول کے دینا جی. آپ کہو گے اس کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے، جا بھائی جا جا اگلی دکان سے ملے گی چل. کوئی سبزی والی کے پاس آ کر کہے 2 گھوڑا بوسکی کا تھان چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ عقل مند ایسا کرتا ہے؟ کیوں؟ عقل مند کو پتہ ہے سبزی کہاں سے ملنی، دال کہاں سے ملنی، دوائی کہاں سے ملنی. اس کے سامنے مختلف دکانیں، ایک ہی مارکیٹ ہے، 10 دکانیں ہیں، لیکن اس کی عقل کام کرتی ہے. وہ جانتا ہے یہاں سے سبزی ملے گی، یہاں سے دال ملے گی، یہاں سے ٹیکا لگے گا، یہاں سے دوائی ملے گی، یہاں سے کپڑا ملے گا. ارے اللہ کے بندو، اگر تم نے اللہ کی بات لینی ہے، دکانیں بے شمار ہیں. آگ پہ چلنے والوں کی دکان، سینہ پیٹنے والوں کی دکان، 12 کو معصوم کہنے والوں کی دکان، اپنے پیروں کو معصوم کہنے والوں کی دکان، قبروں پہ سجدے کرنے والوں کی دکان، حدیث رسول کے مقابلے پہ اپنے امام اور شیخ کی بات کو حجت کہنے والوں کی دکان. یہ سب دکانیں ہیں جو ملاوٹی سامان بیچ رہی ہے. ایک دکان اہل حدیث کی ہے، ایک دکان اہل سنت کی ہے، جنہوں نے بورڈ لگایا ہے اہل حدیث کے 2 ہی اصول: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. لوگوں، اگر تم نے سچا دین لینا ہے تو آؤ. تمہیں کہاں سے ملے گا؟ جن کے صرف 2 ہی آوازیں ہیں کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. باقی سب کا احترام، 12 اماموں کا احترام، 4 اماموں کا احترام، حضرتوں کا احترام، پیروں کا احترام، بزرگوں کا احترام، سب کی عزت، سب کا احترام، لیکن محمد کے احترام کے بعد ان کا احترام صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور نبی کا احترام کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، محمدی طریقے پہ پڑھو. حج کرنا ہے، خذوا عنی مناسککم، حج کے راستے نبی سے پوچھو. روزے رکھنے ہیں، نبی سے پوچھو. طلاق دینی ہے، نبی سے پوچھو. نکاح کرنا ہے، نبی سے پوچھو. عقیدہ بنانا ہے، نبی سے پوچھو. جو نبی کہتے جائیں تم کرتے جاؤ. اور اگر یہ عمل بن جائے تو اللہ سے امید ہے ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اہل سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی، اللہ ہمارے موحد بھائی، اللہ ان پر یہودی ظلم کر رہا ہے، اللہ تو ان سے انتقام لے. اللہ تو یہود و ہنود سے انتقام لے. اللہ تو یہود و نصارہ سے انتقام لے. اے اللہ جو تیرے مسلمان بندوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ اپنے قہر کا کوڑا ان پہ برسا. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ امت اسلامیہ پر رحم فرما. اللہ امت اسلامیہ پر رحم فرما. اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، توحید پہ رکھنا. موت دینا تو اس حال میں دینا کہ ہم تجھ سے راضی ہوں
اور تو ہم سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو مولا، اور ادھر تو ہماری جنت کا فیصلہ فرما چکا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین